ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے، کبھی بھی ہتھاں حبیبن کدہ کو نہ دکھویو۔ بٹائی صاحب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وصف بیان کی ہے کہ حضور کے وہ مبارک ہاتھ تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ مبارک ہاتھ تھے کہ ان ہاتھوں سے کبھی بھی کسی کو رنج نہیں پہنچا، کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد جو پہلے ظلم کیا ہے اس کی معافی مانگیں گے، اس کی تلافی کریں گے۔ اگر کسی کا مجھ پر قرض ہے تو میں دل و جان سے کوشش کروں گا، میں پوری محنت کروں گا کہ اس کا قرض ادا کر دوں۔ اگر کسی کی زمین پر میں نے قبضہ کیا ہے، آج کے بعد سب فقیروں یاد رکھو، اس کے بغیر آپ کو جانا نہیں ہے۔ میں نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، میں ارادہ کر کے اٹھوں گا کہ وہ پلاٹ، وہ زمین مجھ پر حرام ہے، جس کا حق ہے اس تک پہنچے گا۔ آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ پر فخر کرے؟ آپ چاہتے ہیں میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ پر فخر کرے؟ آپ چاہتے ہیں جب قیامت کے دن ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم پر خوشنودی کی نظر ڈالے، خوشنودی کی نظر ڈالے۔ آپ چاہتے ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن کی دربار پر جانے کے لیے ہم سب تڑپتے ہیں، جن کی خدمت میں حاضری کے لیے ہم تڑپتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تمہاری حاضری یہاں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جلوہ موجود ہے، آپ موجود ہیں؟ ہم ان سے دور نہیں ہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہیں، وہ ہمارے دلوں میں ہیں، ہمارے دائیں ہیں، ہمارے بائیں ہیں، ہمارے ہر طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جلوہ موجود ہے۔ اگر میرے بھائیو، اگر عاشق رسول ہو اور چاہتے ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو اور ہمیں مسکرا کر دیکھیں، خوش ہو کر دیکھیں، اور ہمارے سر پر دست شفقت رکھیں اور کہہ دیں کہ یہ میرا امتی ہے، اور فرما دیں کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، تو پھر عزم کر کے اٹھو کہ ظلم کبھی بھی نہیں کرو گے، اور کسی کا حق کسی نے ہڑپ کیا ہوا ہے تو یہاں سے جانے نہ پائے، اس سے پہلے پکا ارادہ کر لے کہ میں اس کا حق اس کو واپس کر دوں گا۔ یقین کریں، میرے حضور کی دعا، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ان سب فقیروں کی دعا ایسے رحمت کے اور رزق کے دروازے آپ کے لیے کھولے گی، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہے، اور آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ کیا آپ اور ہم سب اس چیز پر عزم کرتے ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے؟ اور خصوصی بات، کوئی عورتوں پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی عورتوں پر ظلم نہیں کرے گا، اور کوئی بھی شخص کسی غریب اور مسکین کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یاد رکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں سب لوگ آتے تھے، سب لوگ آتے تھے، ہر طبقے فکر کے لوگ آتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور پیار اور شفقت اور الفت جو زیادہ تھی وہ مسکینوں کے ساتھ تھی۔ جو مزدور پیشہ لوگ میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو رکشہ چلاتے ہیں، جو ریڑیاں لگاتے ہیں، جو دیواریں چنتے ہیں، جو زمین میں ہل چلاتے ہیں، جو ٹریکٹر چلاتے ہیں، آپ کی اس محنت پر اتنا پیار آتا ہے کہ کاش کہ مجھے اتنا بڑا دل ملے، اتنا بڑا حوصلہ ملے، اتنی توفیق ملے کہ ان مزدوروں کے ہاتھوں کو میں چوموں، جن کی محنتوں سے آج ہمیں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، خوشحالی نظر آتی ہے۔ امیر لوگ تو کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں ٹانگ پر ٹکا کے، کیا کرتے ہیں وہ صرف زبان خرچ کرتے ہیں۔ تو جو بھی یہ کام کرنے والے میرے دوست ہیں، مجھے عاجز آپ سے میرا دل آپ سے پیار کرتا ہے، اور انشاءاللہ آپ امیر ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے، آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی تنگی کے دن ختم ہو جائیں گے، اور پھر ایسا رنگ چڑھے گا
کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھے گا۔ وہ رنگ کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ اس رنگ کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے وہ سیٹھ لوگ کہیں گے سبحان اللہ اتنا بڑا امیر۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ کی معنی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ایسا رنگ ہوگا، لباس بھی ہو سکتا ہے، پگڑی بھی ہو سکتی ہے، کوئی چوغا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اوور کوٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی قیمتی کپڑا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایسا رنگ اس پر چڑھے گا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ انگشت بدندہ ہوں گے، ہاں واہ بھائی یہ کیا کایا پلٹ ہو گئی۔ یقین کریں، مجھے تو یقین ہے آپ سب امیر بنیں گے، اور خدا کے رنگ کا اثر دیکھیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ مسکین ہوگا۔ ان کے دل میں نرمی ہوگی، ان کے دل میں محبت ہوگی، ان کے دل میں احساس اور درد ہوگا، اوروں کے لیے فکر ہوگی۔ وہ کسی کے پریشان ہونے پر وہ تڑپ جائیں گے، اور بے اختیار ان کی مدد کے لیے ان کے ہاتھ بڑھیں گے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا کام تھا، یہ میرے نبی علیہ السلام کا کام تھا۔ تو آپ جتنے بھی آج ہمارے بھائی یہاں پہنچے ہیں، جو دہاڑی دار، مزدور پیشہ، کام کرنے والے، آپ پر فخر ہے، آپ سے بہت محبت ہے۔ مجھے آپ اپنی دوستی میں قبول کر لیں۔ اور یہ تو پہلے عہد کر چکے ہیں کہ آپ کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے، کبھی کسی مجبور لاچار پر ظلم نہیں کریں گے، کبھی کسی عورت پر ظلم نہیں کریں گے۔ ہم پہلے ہی عزم کر چکے ہیں کہ بیٹوں کو بھی پڑھائیں گے اور بیٹیوں کو بھی پڑھائیں گے، اور پھر یہ بھی ہم عزم کر چکے ہیں کہ جو سفر کریں گے، کہیں جائیں گے، جو کچھ ہمارے دائیں ہو رہا ہے، بائیں رہا ہے، آنکھیں کھلی رکھیں گے اور باہوش رہیں گے۔ سلسلہ نقش بندیہ کے 7 اصول ہیں، ان میں ایک اصول ہوش در دم، کہ جو سانس لے، جو سانس باہر آئے، ہوش و حواس میں آئے، وہ دنیا کے نشے میں نہ ہو، وہ عیش و آرام کے نشے میں نہ ہو، وہ تکبر کے نشے میں نہ ہو، ذات پات قوم قبیلے کے نشے میں نہ ہو، وہ ایک انسان ہو جس کو اس کی ماں نے پیدا کیا ہے۔ ہم سب انسانوں کو ہماری ماؤں نے پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی کتنا امیر ہو، کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا۔ ہم پہلے آسمان سے آئے ہیں تو کوئی دنیا دار ہے تو وہ 7ویں آسمان سے آیا ہوگا، ہرگز نہیں۔ ہم سب کو ہماری ماؤں نے پیدا کیا ہے، اور ہم سب خدا کی نظر میں برابر ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ سب برابر ہیں۔ محنت کریں، معاش کو مضبوط بنائیں، جو دہاڑی دار ہیں، جو مزدور پیشہ ہیں، خوب محنت کریں، اور آئندہ آئیں تو آپ فخر سے بتائیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ پہلے میں رکشہ چلاتا تھا، اب میرے پاس کار ہے۔ میری دعا ہے کار کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہوائی جہاز دے دے۔ آپ ہوائی جہازوں میں چڑھ کر، سفر کی بات سے ہم نے شروعات کی تھی کہ سفر آپ سب نے کرنا ہے۔ آپ نے پہلے بھی سفر کیے ہوں گے، اس سفر کے بارے میں آپ سے سوال ہوا تھا کہ وہاں کوئی یادگار واقعہ ہے؟ پھر مثال کے طور پر آپ کو بتایا کہ ایک شخص نے سفر کیا، اندھو نے بھی سفر کیا، اس سفر میں انہوں نے جو کچھ دیکھا، پھر ان کو اس پر کس طرح غور کیا، وہ بھی چیز بتائی گئی۔ آج کے بعد آپ سب نے سفر کرنا ہے، کیونکہ یہ سنت رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ اس طرح سفر کرنا ہے، آنکھیں کھلی رکھنی ہے، دیکھنا ہے کہ جو بھی چاروں طرف ہو رہا ہے، بے خبری والا سفر نہیں چاہیے، نشے والا سفر نہیں چاہیے۔ نقش بندی ہے، ہم ہوش در دم، ہر سانس ہوش میں ہو۔ کوئی تکلیف میں ہے، اس کو پانی چاہیے تو اس کو پانی پیش کرے، یہ ہوش در دم ہے۔ کوئی بھوکا ہے، اس کو کھانا پیش کرے۔ آرام کے لیے کس کو چادر چاہیے، چادر پیش کریں۔
کوئی تھکا ہوا ہے، بڑی عمر کا ہے، اور وہ تھکان محسوس کر رہا ہے تو اس کو دبائیں کہ اس کی تھکان دور ہو۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے